السلام علیکم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کیسے ہیں جناب آپ سب؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، جہاں کہیں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے 13 ایسے پوائنٹس شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ ایز اے مسلم اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ رمضان کے ہولی منتھ سے مکمل طور پہ مستفیض ہو سکیں تو آپ کو ان 13 باتوں کا، اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں لیکن یہ 13 چیزیں جو میری طرف سے سجیشن ہے آپ سب کے لیے، میں بھی ان پہ عمل کروں گی اور ہم سب مل کے عمل کرتے ہیں۔ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ مجھ سمیت ہم سب لوگوں کو اس ویڈیو سے بھرپور فائدہ ہو۔ سب سے پہلی بات ہے جناب سنسیئر انٹینشن۔ آپ کو نیت کرنی ہے کہ رمضان المبارک سٹارٹ ہونے والا ہے اور آپ اس کے لیے نیت کر رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو عبادات کے لیے، آپ اپنے آپ کو ڈسپلن کریں گے، اپنے آپ میں امپروومنٹ لائیں گے، آپ ایک نیو کمٹمنٹ کریں گے اپنی اسپرچول گروتھ کے لیے، اور ان سب کے لیے آپ کو نیت کرنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ نیت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضاعت جو ہے وہ خود ہی راستے بناتی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی امپورٹنٹ بات ہے کہ نیت کرنا کہ میں رمضان شروع ہونے والا ہے اور میں اس کو بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھاؤں گا یا اٹھاؤں گی، اینڈ دین تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے راستے آسان کرتا جائے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے کہ کوئی بھی چیز جو ہے بغیر نیت کے آپ کبھی بھی اچھی چیز جو ہے وہ اچیو نہیں کر سکتے ہو۔ تو جو بھی آپ اچھا عمل کرتے ہو یا کرنے جا رہے ہو اس کا دار و مدار اچھی نیت پہ ہے۔ تو اس بارے میں تو حدیث شریف بھی ہے، بہت سارے ماشاءاللہ مسلم جو ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ آپ جو بھی اچھا عمل کرتے ہو اس کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ کو ڈیفینیٹلی اس کا ثواب ہوگا، اگر آپ نے نیت اچھی نہیں کی تھی تو آپ خود سوچ لیجئے۔ تو رمضان مبارک میں غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، سب کچھ ہے ایسا، ہم انسان ہیں، لیکن اگر آپ نیت کر لیتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا ریوارڈ آپ کو ضرور دیتے ہیں۔ اس کے بعد جناب بات آ جاتی ہے کہ آپ نے فاسٹنگ کرنی ہے۔ بہت سے لوگ کہیں گے فاسٹنگ تو ہم رمضان مبارک میں کرتے ہی ہیں، تو یہ کیسا سیکنڈ پوائنٹ ہے؟ فاسٹنگ بھی آپ نے اس نیت کے ساتھ کرنی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ میں یہ جو کھانے پینے کی چیزوں اور سارے حرام کاموں سے اور بری عادات سے بچنے جا رہا ہوں، تو یا اللہ میں اس کی نیت کر رہا ہوں، اینڈ دین آپ نے ایک ہوش و حواس میں اس فاسٹنگ کو کرنا ہے۔ اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھ کے کچھ طاری کر کے اس فاسٹنگ کو نہیں کرنا ہے جناب۔ آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ جہاں تک کا حکم ہے آپ نے ان ساری چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی، اور نہ صرف کھانے پینے کی چیزوں سے بلکہ اپنے بیہیویئر اور تھاٹس میں بھی آپ کو تبدیلیاں لانی ہیں تاکہ آپ کی سول جو ہے وہ نرش ہو۔ آپ کا جسم تو ہے وہ تو آٹومیٹیکلی جب آپ اپنے آپ کو فاسٹنگ موڈ میں لے کے جائیں گے وہ تو ٹھیک ہو جائے گا، وہ تو اس کی سالانہ جیسے آڈٹ کہتے ہیں، چیکنگ کہتے ہیں، سب کچھ سٹارٹ ہو چکی۔ 6-7 دن آپ تکلیف کے پروسیس سے بھی گزریں گے، اس کے بعد آپ میں انرجی بھی آنا سٹارٹ ہو جائے گی، لیکن آپ نے اپنی روح کو نرش کرنا ہے، اپنی روح کو رچ کرنا ہے۔ وہ کیسے ہوگا کہ آپ نے ہر بری عادت، ہر بری سوچ، ہر برے بیہیویئر سے بھی چھٹکارا پانے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی پریئرز جو پانچ وقت کی نماز ہے وہ پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے اس رمضان مبارک میں ایک نیت یہ بھی کرنی ہے اور ایک کوشش یہ بھی کرنی ہے کہ آپ نے ان 5 نمازوں سے زیادہ جو ہے وہ نمازیں پڑھنی ہیں۔ آپ نے جو سنت نمازیں ہیں وہ بھی پڑھنی ہیں، آپ نے نوافل بھی پڑھنے ہیں، آپ نے اس کے علاوہ جو اشراق، چاشت کے، اوابین کے، تہجد کے نوافل ہیں آپ نے وہ بھی کوشش کرنی ہے پڑھنے کے۔ تو آپ نے تراویح کو بھی پڑھنا ہے۔ تو ان ساری باتوں پہ عمل کرنا ہے کہ نارمل روٹین سے ہٹ کر آپ نے ذکر بھی کرنا ہے۔ تو کچھ ایک مخصوص مقدار مقرر کر دیجئے جو کہ باقاعدگی سے اس پہ عمل کیجئے، اور وہ روزانہ آپ ذکر بھی کیجئے، لیکن یہ کچھ ہٹ کر ہو، کچھ زیادہ ہو آپ کی عام روٹین سے۔ اس کے بعد جناب بات آ جاتی ہے چوتھے پوائنٹ کی، تو آپ نے قرآن پاک کو بہت پڑھنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ تو اس کی بہترین جو ہے وہ آپ کو اسسٹ کرنے میں آپ یہی کہہ سکتی ہوں کہ آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھیے۔ کوشش کیجئے کہ آپ نے ایک قرآن پاک جو ہے وہ کمپلیٹ ختم بھی کرنا ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے تو سوچئے، انڈرسٹینڈ کیجئے، ورس کی جو آیات ہیں ان کے ٹرانسلیشن کو سمجھیے، ان کے معنی کو سمجھیے، ان میں اندر جو میسیج ان کا چھپا ہوا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور اس پہ اپنا ریفلیکشن دیجئے۔ آپ کی زندگی میں نظر آنا چاہیے کہ آج آپ نے یہ آیت پڑھی اور آپ کی زندگی میں ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس آیت سے کیا سیکھا۔ آپ نے اسی دن کی اس آیت کو، اس پوائنٹ کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ
कैलकुलेट करना है और देखना है कि आपके कितने पॉजिटिव पॉइंट्स भी आते हैं, और कोशिश करना है कि उस दिन की उस पॉइंट के साथ आपने जुड़े रहना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक भी पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा तर्जमे के साथ भी पढ़ना है। सदका ज़कात, ये लोग माशाल्लाह कुछ लोग तो बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत पंक्चुअल हैं, जो एनुअल ज़कात देते हैं, सदका देते हैं, जितना दिल खोल के वो दे सकते हैं देते हैं। और ये देखें एक अमानत होती है और आपके पास ये दुगना चुगना होके वापस आता है। जो भी आप अल्लाह ताला की राह में देते हैं तो वापस आपकी तरफ उससे कितने गुना ज़्यादा होके आता है। तो कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि सदका या इस तरह की चीज़ों से आपके माल में कमी होगी, कभी भी कमी नहीं होती। आपका माल जो है वो पाक हो जाता है, क्योंकि ये एनुअल एक फ़र्ज़ है जो आपको अदा करना है ज़कात का। तो बहुत ज़्यादा लोग ये रिकमेंड करते हैं कि हमेशा आप रमज़ान के महीने में अगर करें तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिपल जो है इसे कहते हैं ना, उसे भी कितना मल्टीप्लाई करते हैं उतना ज़्यादा सवाब होगा। तो ये भी चीज़ जहन में रखिएगा कि जितना ज़्यादा सदका करेंगे, जितना ज़्यादा चैरिटी करेंगे, जितना ज़्यादा आप ज़कात जो आप पे फ़र्ज़ है वो अदा करेंगे और इस महीने में करेंगे तो आपको डबल ट्रिपल सवाब मिलेगा। देखिए, रमज़ान पाक का महीना अल्लाह ताला ने बनाया है हमारे ज़िंदगी में, जैसे ऑडिट कहते हैं ना, पूरे साल का एक ऑडिट हो जाना, जिसमें बॉडी की इस्लाह होती है, जिसमें रूह की इस्लाह होती है। तो मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं मेरी तरह वो यही समझते रहे कि चले अल्लाह ताला हमारी फ़िज़िकली हमें अच्छा करने के लिए फ़ास्टिंग नहीं। जब थोड़ा सा बड़े हुए तो थोड़ा सा पता चला कि आपकी रूह जो है वो नरिश हो रही है। तो इस महीने में कुछ टाइम के लिए अकेले बैठिए, अल्लाह ताला की इबादत कीजिए, अपने आप से सवाल कीजिए, अपने आप को देखिए, अपने आप को नोट कीजिए, और जो बातें आपकी ज़िंदगी में आपकी लाइफ में गलत हैं कोशिश करें उनसे छुटकारा पाना है आपने। पछताएं उन चीज़ों पे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, आप जितना हो सकता है अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें और कोशिश करें और रिपेंट करके आपने उस चीज़ पे रुकना नहीं है। कभी पछतावे के बाद रुकते नहीं हैं, सोचते हैं कि आज के बाद इन एरियाज़ जो जहाँ पे मुझसे गलतियाँ हुई हैं मैं उनको इम्प्रूव करूँगा, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगूँगा मेरी पास्ट की जितनी मिस्टेक्स थी उनकी। तो सेल्फ़ रिफ्लेक्शन जो है वो, रिपेंटेंस जो है वो भी बहुत ज़्यादा सवाब इससे मिलता है आपकी लाइफ में। तो रमज़ान मुबारक में इसकी भी एक नियत कर लीजिए। सातवां गुड पॉइंट जो आता है वो ये है कि आपने अपने अच्छे कामों में इजाफा करना है। आप में से बहुत से लोग जो हैं वो रमज़ान मुबारक के अलावा भी बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक में ख़ुसूसी आपने अच्छे कामों में इजाफा करना है। जैसा कि एग्ज़ाम्पल इसकी हो जाती है कि आपने अपने नेबर्स की हेल्प करनी है, आपने कम्युनिटी में किसी को सपोर्ट करना है, आपने जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, चाहे वो घर की हो, चाहे वो बाहर की हो, चाहे कहाँ की भी, कहीं की भी होती है, लेकिन आपने उसमें पॉजिटिवली इन्वायरमेंट में जो है वो कंट्रीब्यूट करना है कि वो अच्छी हो और हर कोई जो है उसे भरपूर फ़ायदा उठाए। तो ये छोटे छोटे जो अमल हैं, आप अगर सब बैठे हुए और अगर अज़ान होती है आप नमाज के लिए उठते हैं एंड बजाय किसी को कहे तो आप एक इम्प्रेशन छोड़ के जा रहे हैं, तो सब लोग। उसके बाद बारी आ जाती है कि जनाब माफ़ कीजिए एंड अपने रिश्तेदारी को जोड़ के रखिए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए और माफ़ करना सीखिए। ये भी आपकी रूह को ग़िज़ा बख्शता है। और रमज़ान मुबारक के महीने में जो अच्छे अमाल हैं उनमें से सबसे बेस्ट अमल ये है कि आप माफ़ करें और माफ़ी मांगें और अल्लाह ताला से भी अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अपने रिश्तेदारों को, अपने रिश्तों को, सब कुछ जोड़ के रखें। अलावा मिल के इबादत का एक जो है इनिशिएटिव अपने घर में लीजिए, अपनी फैमिली के साथ बैठ के ज़िक्र कीजिए, अपनी फैमिली को मोटिवेट कीजिए नवाफिल के लिए, एंड इससे कम्युनिटी बॉन्डिंग भी बढ़ेगी एंड इससे आपकी फैमिली में बड़ा अच्छा इंटरेक्शन सबके साथ डेवलप होगा। और अपनी फैमिली को मोटिवेट कीजिए कि हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस को अपनाना है आपने, अपनी सेहत पे तवज्जो दीजिए, क्योंकि सिर्फ ये फास्टिंग आवर्स जो है वो आपकी फ़िज़िकली फ़िटनेस के लिए नहीं है बल्कि आपकी रूह की ग़िज़ा भी है। सो आप कोशिश कीजिए कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है और हेल्दी चॉइसेस अपना के इस महीने से भरपूर फ़ायदा उठाना है। उसके बाद बारी आती है जितना हो सके दुआ मांगिए, जितना हो सके दुआ कीजिए, अल्लाह ताला से मांगिए, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के मांगिए और अपने गुनाहों पे पछताइए, माफ़ी मांगिए, अपने जिनको आपने माफ़ करना है माफ़ कीजिए। उससे आपकी रूह बहुत हल्की होती है, क्योंकि जब तक आप ये बर्डन अपनी रूह पे उठा के रखते हैं आप बहुत बीमार, आप बहुत सैड, आप ही ख़राब हो रहे होते हैं, क्योंकि आपने ही रोडन थिंग्स को अपनी रूह के ऊपर बर्डन बना के रखा हुआ है। तो जब आप किसी को माफ़ करना सीखते हैं तो आप फील करते हैं कि आपकी लाइफ जो है वो बहुत लाइट होगी और आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रुझान लेके आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद बारी आती है कि अच्छे अच्छे प्रोग्राम सुनिए, अच्छे अच्छे पॉडकास्ट सुनिए, इस्लाम के बारे में इस्लामी मूवीज़
دیکھیے اور تاکہ آپ کو پتہ چلے اور آپ کی اسپرچول گروتھ ہو، کیونکہ بہت ہیلپ فل ہوتا ہے جب آپ کسی اچھی چیز کو واچ کرتے ہو، اس کا آپ کی آنکھوں پہ، آپ کے مائنڈ پہ، آپ کی سول پہ ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے۔ لاسٹ میں یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت نوازتا ہے، شکر کرنا سیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے آپ کی باڈی کے اندر ایک ریلیکسیشن پیدا ہوگی اور آپ ان چیزوں پہ غور کریں گے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے عطا کر رکھی ہیں۔ جب شکر ادا کرنے کی باری آتی ہے تو ان لوگوں کو دیکھیے جو آپ سے کم یا لیس بلیسڈ ہیں، اپنی باڈی میں وہ سب نعمتیں دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے آپ کو عطا کی ہیں، اینڈ شکر ادا کرنے سے آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ رشتہ ڈیولپ ہوتا ہے اور آپ شکر کرنا سیکھتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کی لائف جو ہے وہ مشکلات سے بھری ہوئی ہے، چاہے وہ فائنینشلی ہو، چاہے فزیکلی ہو، چاہے سوشلی، جس لحاظ سے بھی ہے ان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان ساری مشکلات سے دور رکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو چھت پرووائڈ کر رہا ہے، آپ کو کھانے کے لیے دے رہا ہے، آپ کو عبادات کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا کی ہے اور آپ کسی کی مدد کرنے کے قابل ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیجیے کہ آپ بہت بلیسڈ لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے ٹائم عطا کیا، جن کو موقع عطا کیا۔ سو یہ تھا آج کا ایک چھوٹا سا بلاگ جس میں نے آپ سے 13 بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس شیئر کیا آپ کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ یہ چھوٹے چھوٹے 13 پوائنٹ ایسے ہیں کہ اگر آپ کسی ایک کو بھی اچھے طریقے سے فالو کرتے ہیں اور اگر آپ ان 13 کو 13 کے طور پہ ہی فالو کرتے ہیں تو آپ رمضان المبارک کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اچھے اچھے لیکچرز سنیے، اچھے اچھے سیمینار اور کلاسز اٹینڈ کیجیے، اچھے اچھے ویڈیوز دیکھیے، اچھی اچھی اسلامک موویز دیکھیے تاکہ آپ کی اسپرچول اور آپ کی پرسنل گروتھ ہو اور آپ رمضان المبارک کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ نہ صرف فزیکلی بلکہ اسپرچولی آلسو آپ کو گرو کرنا ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر ایک کی جرنی رمضان مبارک کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اصل جو کی اپروچ ہے وہ ہے کہ آپ نے سنسیئرٹی کے ساتھ، اپنے ہوش و حواس کے ساتھ اپنی اسپرچول گروتھ پہ توجہ دینی۔ یقین کیجئے کہ بہت ساری دولت اور بہت ساری نعمتیں آنے کے باوجود اگر آپ کی روح سیٹسفائیڈ نہیں ہے، اگر آپ کی روح کا اپنے خالق کے ساتھ وہ رشتہ نہیں ہے جس کے لیے آپ کو یہاں دنیا میں بھیجا گیا ہے، اگر آپ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے ہو تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ان کا کوئی مقصد نہیں رہتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ آپ کا رمضان مبارک جو ہے وہ بہت اچھا گزرے، بہت ساری بلیسنگز، بہت سارا پیس، بہت ساری اسپرچول فلفلمنٹ جو ہے وہ آپ کو عطا ہو۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔